کرو, اگر اپنی زندگیوں کو پیچھے کبھی کبھی لیٹ کے غور کیا کرو, جب کسی پریشانی میں بھی ہو غور کیا کرو کہ اس سے پہلے زندگی میں کتنی بار پریشانی آئی ہے. تو مجھے تو اپنی بڑا بچپن یاد ہے کہ اچھا پہلی مصیبت جو مجھے لگتی تھی اس سیکرڈ ہارٹ اسکول میں فیصل آباد میں ابو نے جو داخل کرایا تھا, اس اسکول میں رہنا, وہ 4 گھنٹے 6 گھنٹے ننس تھیں وہاں پہ, ٹیچریں تھیں, اور وہ ان کا گیٹ اپ بھی ویسے ہی ہوتا تھا, اور لیکن میں نے روتے رہنا کہ گھر جانا ہے. اور باجی میرے سے سال بڑی تھی, انہوں نے گھر آ کے چڑنا کہ کیا ہے, سارے اسکول کے بچے میرا مذاق اڑاتے کہ تمہارا بھائی روتا رہتا ہے, ٹھیک ہے, اور تمہارے پیچھے پیچھے پھرتا ہے. تو وہ بھی مجھے یاد ہے. اس وقت مجھے پتہ چلا کہ ابو میرے سے, اب میں رات کو ابو کے اوپر لیٹ کے سوتا تھا, ان کے یہاں ہاتھ رکھ کے سوتا تھا, اور بچپن سے میری عادت تھی. تو ان ابا کو جو مجھے بہت لاڈ کرتے تھے, ابا جی کو جن سے دنیا ڈرتی تھی لیکن میرے سے وہ لاڈ کرتے تھے, ان ابا جی کو جب میں نے دیکھا کہ یہ انتہائی بے رحمی سے مجھے اسکول کے اندر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, میں جتنا مرضی چیخوں یہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے, اور یہ 2 بجے سے پہلے آتے نہیں لینے. تو جو سب سے پیاری ہستی مجھے, میرا پیار جن سے یا اٹیچمنٹ جن سے تھی, وہ 5 سال کی عمر میں مجھے پتہ چل گیا کہ بندیا تیرا کوئی نہیں گا, ٹھیک ہے, تو کل ہی ہے, ٹھیک ہے. اور مجھے یاد ہے کہ چونکہ تھوڑی بہت وہ کہانیاں سناتے تھے پیغمبروں کی, اللہ کی, سرکار دو عالم کی, امی بھی ابو بھی رات کو سوتے وقت یا کچھ, تو وہ جو کہانیاں تھوڑی بہت سنی ہوئی تھی, تو وہ اس کمرے میں یا اس سیکرڈ ہارٹ اسکول میں فیصل آباد, وہ آ جا کے جب بہن باجی, بڑی باجی تھی, باقی بہن بھائی تو بھی چھوٹے تھے, آئے ہی نہیں تھے, باجی کے پیچھے جانا تو باجی نے چڑھنا, ٹھیک ہے, وہ سینئر کلاس میں تھیں اور ان کا بھائی روتا روتا پیچھے آ رہا ہے روندو, تو وہ نہیں پسند کرتی تھیں. تو بس پھر کسی سے دوستی لگی, ٹھیک ہے. میں بیٹھ کے یہ سوچتا ہوتا تھا کہ میری تو صرف 5 ایئرز ایج ہے, اور میرے ابا جی ہیں, اور انہوں نے مجھے 2 بجے لے لینا ہے, اور وہ آ گئے ہیں, اور وہ مجھے لے کے جائیں. اور ٹانگے پہ مجھے یاد ہے فیصل آباد میں ہم رہتے تھے, ہم ٹانگے پہ واپس جاتے, اور میری امی بھی گھر میں ہیں, اور پھر جب ہم جاتے ہیں تو کھانا پکا ہوتا سارا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہوں گے جب ان کی امی بھی نہیں تھے, ابو بھی نہیں تھے. تو یہ ضرور میں سوچ کے پریشان ہوتا تھا. اور اللہ مجھے معاف کرے, مطلب مجھے حضور پہ بڑا ترس پیار آنا بھی, ہائے وہ ان کے ساتھ, تو اللہ سے میری ایک قسم کی لڑائی ہونی دلی دل میں کہ اللہ میاں تم نے ان کی امی ابو کو کیوں مارا. بچہ تھا میں, مجھے وہ دن یاد ہے. لیکن جب پہلے کہانی سنی تھی تو یہ باتیں تھیں کہ ابو کا اور رات کو زور سے گلا پکڑ کے سونا کہ یہ کہیں چلے نہ جائیں, ٹھیک ہے. امی کو بھی رات کو چیک چک کرتے رہنا کہ امی ادھر ہیں پاس کہ نہیں ہے, رات کو اٹھ کے بھی دیکھ لینا کہ امی زندہ ہیں, امی ادھر ہیں. لیکن جب اسکول گیا اور ان کے بغیر رہنا پڑا تو اللہ میاں سی باتیں کرتا رہا. تو ابا امی سے تھوڑی دوری یہ کسی اور طرف لے گئی مجھے. اور اچانک جب ابو فوت ہوتے ہیں تو ان کے جانا ہی ایک بالکل ہی ایک نیا چیپٹر کھل گیا. یہ تو سچی مچی چلے گئے ہیں, پکے پکے چلے گئے ہیں. تو آج تک ٹل ناؤ آئی ایم 51-52 کے درمیان ہوں, میرے خدا نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. میرے پہ بہت مشکل وقت آئے ہیں. میں نے جاب کے لیے میری سی وی کوئی بہت اچھی نہیں تھی. میری ایک جاب, ہاؤس جاب ختم ہونے سے پہلے مجھے جاب آفر آتی تھی, اور وہ اس سے بہتر جاب پہ میں چلے جاتا تھا. میں وہاں سے ان کی ڈیلیگیشن میں کراچی جا رہا ہوں, اور 7 بندہ بیٹھا ہوا ہے, وہ مجھے ایک اور جاب کے لیے کہہ رہا ہے. وہاں کی ورکشاپ میں یا اس سیمینار میں جو بھی میری پارٹیسپیشن ہے, اس کے بعد جب ہم واپس آ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں جی آپ ہمارے ساتھ آ جائیں. کوئی میرا اتنی کوئی قابلیت نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. وہ بھی کرتا ہوں. پھر پوسٹ گریجویشن جب بھی یہ جو بھی واقعہ میرا ہوا ایک کا, میرا دوست تھا بڑا اچھا, اللہ سے جنرل سیکھ پورے جاوید اقبال, اس نے مجھے پیچھے پڑھ کے, میرے سے جونیئر تھا, اس نے کہا کہ آپ یہ کیا پرائیویٹ ہاسپٹل کی خدمت کر رہے ہیں یا کنسلٹنٹس کی پرائیویٹ کی, انہیں آپ کا یہ بھی پرواہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو انجیکشن لگوا دیں, آپ پوسٹ گریجویشن کریں. اور ضد میں پیچھے پڑھ کے اس نے کتابیں بھی مجھے MCQs اپنی ساری اس نے پاس کیا تھا, وہ مجھے کروایا.
میں نے پڑھا اور پھر میں نے وہ نوٹس بنا دیے اور پتہ نہیں کتنے ڈاکٹر صاحبان وہ ان نوٹس کو صرف 1.5 مہینے 2 مہینے میں پڑھ کے پاس ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے, آج وہ شہر کے بہت بڑے بڑے کنسلٹنٹس ہیں, لیکن وہ پارٹ 1 کہ یہ میرا کوئی ان پہ احسان نہیں ہے, لیکن میں نے شیئر کر دینا ہوں کہ یہ آپ لوگ کر لیں. ٹھیک ہے, دو جابس کر رہا تھا تو اب ٹریننگ کے لیے پاسبل ہی نہیں تھا کہ میں کیسے کروں گا. میرے اللہ نے وہ بھی فیسلٹیز کر دی, وہ ہاسپٹل ہی ریکگنائز ہو گیا ٹریننگ کے لیے, وہ کر لیا. تو کرتے ساتھ ہی سعودیہ کی جاب آفر ہو گئی, بابا چلے گئے. بابا جی کے پردہ فرمانے کے بعد سعودیہ میں بھی 2 سال رہا, وہ ایک علیحدہ ایکسپیرینس تھا. حج بھی ہو گیا اور پھر واپس آیا. یہاں آتا ہوں تو یہ پوری بلڈنگ یہ سب تیار بنا ہوا ICU, اور یہاں کام شروع کر دیا. بیچ میں یہاں کئی بار خیال آیا کہ میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ میرے سے اوپر چلے گئے ہیں, ان کی ورلڈلی پروموشنز ہوئی ہیں, سفارش یا واٹ ایور جو بھی چل رہا تھا. یہ نہیں کہ میں حاجی ہوں, مطلب میری وہ کرتوت نہیں ہے, مجھے وہ کرنا نہیں آتا تھا, اس طرح سے پروسیڈ نہیں کرنا تھا. اللہ نے بیٹھے بٹھائے مجھے فون کر کے, بلکہ مجھے ڈپٹی سیکرٹری کہہ رہا ہے کہ آپ پاکستان میں ہیں, آپ بھی ڈاکٹر ہیں, آپ واقعی جاب کر رہے ہیں یا امریکہ میں بیٹھ کے تنخواہ لے رہے ہیں؟ میں نے جی کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کی پروموشن ہوئی بھی 20 دن ہو گئے ہیں, لوگ آرڈرز بھی لے گئے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. بادشاہ لوگوں نے ہمارے دروازے توڑ دیے ہیں. تو DPC ہوئی تھی, پتہ نہیں کیا ہوئی تھی, وہ پروموشن ہو گئی. اچانک پتہ چلا کہ نہیں, میرا تو ایکسپیرینس اس سے بھی اوپر ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے بھی مجھے منہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ وہ آگے اپلیکیشن لکھیں, وہ کر دیے جائیں. کون کر رہا ہے یہ؟ ٹھیک ہے, اور وہ ہمیشہ ساتھ ہے. ہاں میں نے کسی وقت ڈیسپریٹ ہو کے سوچا ہے کہ یار یہ میرا کام نہیں ہو رہا, میرا وہ کام نہیں ہو رہا, کیسے ہوگا, کیا ہوگا. نہیں, وہ میرا خیال ہے وہ بھی میری زیادتی ہے. میرے پہ تو اس کا کرم فضل رحم ہے.